the power of gratitude. You want to live happily, you want to be happy, be grateful. اور اس میں ہم آج بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں اسلامکلی بھی اور کنٹمپریری نالج جو ہمیں ریسرچز بتاتی ہیں کہ ہاؤ کین وی چینج آور لائف اسٹائلز, ہاؤ کین وی چینج دا وے وی تھنک تھرو دس امیزنگ ہیبٹ اینڈ کوالٹی آف گریٹیٹیوڈ. یہ ایسی کوالٹی ہے جس کا مسلمان تو کرتے ہی ہیں, یعنی اس میں بلیو کرتے ہیں, کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتے, اینڈ دے آر ویری مچ انٹو اٹ ہاؤ ٹو بی گریٹفل اینڈ گریٹیٹیوڈ. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ دس از دا موسٹ پروڈکٹیو ایموشن وچ از گریٹیٹیوڈ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام از ڈیزائنڈ ٹو میک آور لائفز سکسیزفل. آخرت میں تو بات کی بات ہے, دنیا میں بھی اسلام ہماری لائف کو سکسیزفل بنانا چاہتا ہے. یعنی اف یو ریڈ دا لائف آف entrepreneurs اینڈ دا ٹاپ CEOs اینڈ دا بگ شاٹس آف دا کرنٹ ایرا, جو سکسیزفل ہیں بائی دا ڈیفینیشن آف سکسیس مین ہیز میڈ, جو انسان نے بنائی ہیں ڈیفینیشن آف سکسیس, دے what they do is they wake up and they are grateful, they show gratitude of the blessings they have. ان کی جو نعمتیں ان کے پاس ہیں وہ آنکھیں کھولنے سے پہلے انفیکٹ ان کا شکر ادا کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس روف ہے, ہمارے پاس بستر ہے, ہمارے پاس تکیہ ہے, ہمارے پاس فیملی ہے, ہمارے پاس ہمارا پیٹ ہے, ہمارے پاس ہیلتھ ہے. اینڈ دس از ون آف دا موسٹ پروڈکٹیو ایموشنز. اینڈ واٹ ڈز اسلام ٹیچز اس؟ اسلام تو کہتا ہے کہ تم آنکھیں جب کھولتے ہو تو تم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہ پڑھتے ہیں, شاید کچھ پڑھتے ہوں, لیکن کتنے لوگوں کو اس کا مطلب پتہ ہے؟ ہم تو بس ایسے ریڈی ٹیڈی دعائیں پڑھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ماں باپ نے سکھا دیں. آنکھیں کھولتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ یا رب. وہ لوگ تو اپنے تکیے کا اور بیڈ کا اور ڈفرینٹ چیزوں کا شکر ادا کریں, ہم کہہ رہے ہیں یا رب تو نے ہمیں لائف دے دی الحمدللہ. اور ہم سبحان اللہ ہمیں تو کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جسٹ امیجن جو اصحاب صفہ تھے, جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے, جو بالکل کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ نہیں تھا, حتیٰ کہ سطر چھپانے کو مشکل سے ایک کپڑا تھا ان کے پاس, نہ پانی گرم ملتا تھا, نہ کوئی لگژریز تھیں, نہ کوئی وہ آرتھوپیڈک بیڈس پہ سوتے تھے, نہ کوئی ان کے پاس لیوش لائف اسٹائل تھا. اور وہ بھی اتنی بھوک اور پیاس کے بعد اور اسلام کے لیے قربانی دینے کے بعد when they wake up in the morning and they used to say الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں زندگی واپس کر دی. الذی احیانا بعد ما اماتنا, سانسوں کا بھی شکر ہے یا رب تیرا. تو ہمیں کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اینڈ ریسرچز ہارورڈ کو پڑھ لیں, آکسفورڈ کو پڑھ لیں, جیسے کہ جو سکسیزفل لوگ ہیں آج کل کے, those the movers and shakers of the world nowadays, they are early risers. What I'm telling you is Islam is designed to make you and me successful. جو لوگ جن کے پاس اسلام نہیں ہے وہ بھی وہ کوالٹیز اپنانا چاہ رہے ہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں. They rise early from 4 to 6 AM in the morning. چاہے ان کو دفتر 9 بجے جانا ہوتا ہے, لیکن they rise early. اور اسلام ہمیں کتنے بجے صبح اٹھاتا ہے فجر کے لیے؟ اللہ اکبر. سردیوں میں 6 بجے, تو پھر گرمیوں میں 3 بجے یا 4 بجے. اسلام از ڈیزائن ٹو میک اے سکسیزفل. اور ریسرچز کیسی ہیں کہ کہتی ہیں کہ what they do is when they wake up in the morning they meditate. Successful people they meditate. اور ہم اٹھتے ہی کیا کرتے ہیں؟ تہجد یا فجر کی نماز. اینڈ سکسیزفل پیپل ریڈ موٹیویشنل ٹیکسٹس. کبھی کسی کی, کبھی نوم چومسکی کی کتابیں, کبھی رابن شرما کی کتابیں, کبھی کسی, کبھی کس کی. اینڈ what do Muslims recite? What could be more motivational than the book of Allah جل جلالہ, the Quran. اور فجر میں آپ دیکھیں کہ جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ بھی لمبی ہوتی ہیں. So we read the Quran. So what I'm telling you guys is ہمیں سیلف ہیلپ بکس پڑھنی چاہیے, لیکن واللہ when we have Islam we have the most productive emotion which is the emotion of gratitude. اور اسلام ڈیزائنڈ ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب بنائے. اینڈ وائی ڈو دے فیل امپورٹنٹ؟ وہ لوگ جو ہیں جو یعنی جن کے پاس اسلام نہیں ہے, دے فیل امپورٹنٹ بیکاز ان کے پاس مال ہے, ان کے پاس گھر ہے, ان کے پاس بڑی گاڑی ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس ہیلتھ ہے. مگر اگر جس انسان کے پاس یہ مال اور بڑی گاڑی اور پیسہ اور ہیلتھ اور یہ سب کچھ نہ ہو تو ہی ڈزنٹ فیل امپورٹنٹ. بٹ وائی ڈو وی فیل امپورٹنٹ؟ ہم اس لیے امپورٹنٹ فیل نہیں کرتے کہ ہمارے پاس مال ہے یا پیسہ ہے یا صحت ہے یا بڑی گاڑی ہے یا بڑا گھر ہے. نہیں, ہم اس لیے امپورٹنٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم جب چاہیں رب کو پکار سکتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہماری امپورٹنس کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, انسان بنایا. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے متعین ہیں. ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت کو بنایا.
ہم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں بھی یا چلتے پھرتے ہوئے یا اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہم جب رب کو پکاریں اللہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دیتا ہے. ہم بولے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. ہم کہتے ہیں رحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنى علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا پریز بیان کی. ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بڑائی کبریائی بیان کی. دیٹ از the reason we feel important. سو ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ ریزن نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو امپورٹنٹ فیل کیا، نہیں ہے تو نہ ہی کیا. وی فیل امپورٹنٹ بیکاز وی ہیو اللہ اینڈ وی آر دا امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ میں ابھی آپ کو اسلام سے ذرا نا یعنی میں آپ کو تھوڑی ریسرچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں جو اسلامک ویلیوز ہیں، جو ایتھکس ہیں، ان کی ویلیو ہمارے دل میں بڑھے. ایک شخص تھا، اس پہ آرٹیکل لکھا گیا A man who laughed his way out، اور ایک اور بھی ٹائٹل ہے A man who laughed at the face of death، یعنی وہ ہنستے ہنستے اس نے اپنا زندگی کا راستہ بنا لیا. اس کا نام تھا نارمن کزنز. اس کو ایک ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی، اس کا نام تھا اینکیلوسنگ اسپونڈیلائٹس. یہ کنیکٹیو ٹیشو کا ڈس آرڈر ہے اور یہ بڑی فیٹل النس ہے. 50 میں سے ایک بندہ سروائیو کرتا ہے، باقی سب مر جاتے ہیں. تو ڈاکٹرز نے جب ڈائگنوز کیا تو بڑے لاسٹ اسٹیجز پہ تھا، تو اس نے کہا گو اینڈ سے گڈ بائی ٹو یور فیملی، آپ کے پاس کچھ دن رہ گئے ہیں اور لیٹ اس ٹرائی آور لک، جو کر سکتے کریں گے، آپ جا کے گھر والوں کو اللہ حافظ بول کے آ جائیں. تو اس نے کیا کیا کہ وہ بڑا ڈپریس ہو گیا، اس نے ہنسنا کھیلنا چھوڑ دیا، وہ بڑا مایوس ہو گیا لائف سے. اور وہ کہتا ہے کہ جب مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ اینکیلوسنگ اسپونڈیلائٹس ہے، یہ ڈیزیز ہے، تب تک میں چل پھر رہا تھا، خوش تھا، یعنی ایشوز تھے کچھ مجھے فزیکلی، لیکن آئی واز ہیپی اینڈ آئی واز اسمائلنگ. بٹ جب سے مجھے ڈائگنوسس ہوئی اور مجھے پتہ لگا کہ میں مرنے والا ہوں، تو میں تب سب سے تو بستر پہ لیٹا رہ گیا، مجھے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا. سو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں، میں جو ہے نا تنگ آ گیا ہوں ہاسپٹلس کے چکر لگا کے اور اس ڈپریشن انزائٹی سے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈو مائی اون ٹریٹمنٹ اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو لیو مائی لائف ہیپیلی، جو میرے پاس 2-4 مہینے رہ گئے ہیں. تو اس نے کیا کیا، کچھ اپنے دوست ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ ڈوز آف وٹامن ای لی جو کہ اس کو ضروری تھی. اور کیا کیا کہ جو اس کے نیگیٹو ایموشنس تھے نا، سچ ایز فرسٹریشن اور سپریسڈ ریج جو اس کے اندر بھرا ہوا تھا، اس کو اس نے ریلیو کیا. اور پازیٹیو ایموشنز اس نے چاہا کہ میں میکسیمم اپنے اندر لے کے آؤں، لائک لو اینڈ ہوپ اینڈ فیتھ اینڈ لافٹر اینڈ کانفیڈینس. تو وہ نا سیلف ٹریٹمنٹ کرنا شروع ہو گیا اور وہ اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ اور خاندان والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع ہو گیا. اینڈ ہی میڈ اے ڈیسیژن کہ میں جو بھی لائف گزاروں گا نا اس کے بعد وہ ہنستے کھیلتے ہوئے گزاروں گا، خوشی میں گزاروں گا. اینڈ یو نو واٹ، آفٹر اے فیو منتھس ہی واز فیلنگ بیٹر، اور اس میں جو ویکنیس تھی اور وہ سب کچھ تھا وہ کم ہونا شروع ہو گئی. اینڈ دا ڈاکٹرز ور شاکڈ. اور اس کو یہ ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی تھی 1964 میں اور اس کی ڈیتھ ہوئی 1990 میں. یعنی ہی لیوڈ 26 years آفٹر دا ڈائگنوسس آف دس ڈیزیز. سبحان اللہ. یعنی کس وجہ سے؟ گریٹیٹیوڈ اور گریٹفل رہنے کی وجہ سے کہ یار میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں، تو وائی شوڈ آئی فیل سیڈ، وائی شوڈ آئی فیل بیڈ. اور ہنستے کھیلتے ہوئے اور ایک پازیٹیو گریٹفلنس کا جو اس نے ایٹیٹیوڈ اپنایا تھا، اس کی وجہ سے ہی لیوڈ فار مور دین 26 years. میں آپ کو ایک اور اسٹڈی بتاتا ہوں. 2 سائیکالوجسٹ تھے، ایک نام تھا ڈاکٹر رابرٹ ایمنز فرام یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، اور ایک تھے ڈاکٹر مائیکل میکلا فرام یونیورسٹی آف میامی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اسٹڈی انہوں نے کنڈکٹ کی اور انہوں نے پارٹیسپینٹس لیے اور ان کو کہا کہ آپ نے نا اپنے جو جرنل ہوتا ہے اس میں کچھ اپنے دن کی کہانیاں، جو فیلنگز ہیں، جو آپ کے ایموشنز ہیں وہ لکھتے ہیں. تو لوگ ڈیوائڈ ہو گئے گروپس میں. جو لوگ یعنی نا انہوں نے جب جرنلز لیے تو 3 کیٹیگری کے ان کے پاس نا ریزلٹس آئے. ایک وہ لوگ تھے جو اپنی لائف میں اپنے معاملات میں پازیٹیو چیزوں کو زیادہ نوٹس کرتے تھے، نیگیٹو چیزوں کو اگنور کرتے تھے، چلو کوئی گل نہیں والا ایٹیٹیوڈ تھا ان کا. اور پازیٹیو چیزوں کو زیادہ وہ چیریش کرتے تھے، ان کو ابزرو کرتے تھے، ان پہ گریٹفل اور گریٹیٹیوڈ اختیار کرتے تھے. وہ تھے. انہوں نے اپنے جرنل میں کافی اسٹیٹمنٹ لکھے ہوئے کہ فار ایگزامپل آج ہمیں ایک خاتون نے گفٹ دیا، آج ہمیں لیٹر آف تھینکس ملا، آج ہمیں ایک اسٹرینجر نے اسمائل کر کے دیکھا اور ہمیں کمپلیمنٹ دیا، اچھا آج ہمارے پیرنٹس نے ہمیں گفٹ لا کے دیا، اور آج آئی ایم فیلنگ ویری فریش اینڈ ہیلدی، اور آج سن شائن بڑی کمال کی ہے. ڈفرینٹ چیزیں.
دوسرا گروپ تھا جو کہ نیگیٹو سوچتا تھا اور اس نے اپنی لائف کی ڈیلی اریٹیشنس کو لکھا اور جن چیزوں پہ وہ ڈسپلیزڈ تھے، خوش نہیں تھے. تیسرا وہ گروپ تھا جس نے مکسڈ دیا، دے ور پازیٹیو اینڈ دے ور نیگیٹو. 10 ہفتوں کے بعد انہوں نے آبزرو کیا کہ جن لوگوں نے پازیٹیو فیڈ بیک دیا ہوا تھا دے فیلٹ بیٹر اباؤٹ دیئر لائفز اینڈ دے ور مور آپٹیمسٹک. جو فرسٹ گروپ تھا اس کے بارے میں لکھا کہ جو لوگ پازیٹیو تھے، جو اپنے جرنل میں پازیٹیو انہوں نے اسٹیٹمنٹس لکھی تھی، دے ور پیپل ہو ور مور آپٹیمسٹک، دے فیلٹ بیٹر اباؤٹ دیئر لائفز، اور بہت ہنستے خوشی پہ ٹائم گزارتے ہیں. اینڈ سرپرائزنگلی دے ایکسرسائزڈ ایون مور، اور اس اسٹرینتھ کی وجہ سے وہ ایکسرسائز بھی زیادہ کرنا شروع ہو گئے اور وہ اچھا ٹائم گزارنا شروع ہو گئے. اینڈ دے ہیڈ فیور وزٹس ٹو فزیشنز، یعنی جو ڈاکٹرز کلینکس ہیں اور ان کے جو چکر ہے وہ بھی ان کے کم تھے بیکاز آف ڈفرنٹ ڈیسیزز. دین دوز ہو ور فوکسڈ آن دا ایگریویٹڈ موڈ، یا جو نیگیٹو ایموشنس تھے وہ اس پہ فوکس کرتے تھے، ان کے ایکسرسائز کے بھی ڈیز کم تھے اور وہ ڈاکٹرز کے بھی چکر زیادہ تھے. اینڈ دے یوز ٹو فیل لیس امپورٹنٹ، اور اپنی لائف کو انہوں نے بہت کم انجوائے کیا. یعنی اتنا فائدہ ہوتا ہے پازیٹیوٹی اور گریٹیوڈ کا. ایک اور لیڈنگ ریسرچر ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر مارٹن ایٹ دا یونیورسٹی آف پینسلوینیا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کیا ویریس پازیٹیو سائیکالوجی کے جو انٹرونشنز ہیں، یعنی پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹیکنیکس ہیں آن 411 پیپل، اور انہوں نے ان پہ ٹیسٹ کیا اور دیکھا کہ کیا کیا فرق ہوتا ہے ڈفرینٹ پازیٹیو سائیکالوجی کی انٹرونشنز کا انسانی پرسنالٹی پہ، یعنی ایکٹیویٹیز کا. تو ایک جو ایکٹیویٹی انہوں نے کرائی پازیٹیو سائیکالوجی کی وہ یہ کہ آپ کی لائف میں جو شخص جس کو لوگ زیادہ تر تھینک یو نہیں بولتے، جس کو لوگ ان کی خدمت کا زیادہ تر یعنی بدلہ یا صلہ نہیں دیتے، دیٹ اگنورڈ پیپل آف سوسائٹی، یعنی ہو ہیڈ نیور بین پراپرلی تھینکڈ فار ہز اور ہر کائنڈنیس، ان کو اپنے شکر کا لیٹر لکھنا ہے. تو after some time the participants immediately exhibited a huge increase in happiness scores. یعنی وہ جو اسکور تھا اس میں جن پارٹیسپینٹس نے لیٹر آف تھینکس لکھا تھا دوسرے لوگوں کو، جن کو لکھا تھا ان کی تو بات نہیں کر رہے ابھی ان کی بات کر رہے ہیں. جنہوں نے لکھا تھا ان کے اندر ایک ہیپینس اسکورس میں بہت انکریز آیا. دس امپیکٹ واز گریٹر دین اینی ادر فارم آف انٹرونشن. یعنی تمام ٹیکنیکس سے زیادہ بہتر تھا کہ دے ور گریٹفل فار دا بلیسنگز آف ادر پیپل. اور ایک مہینے تک اس کے ایفیکٹس لاسٹ کیے. یعنی لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، لوگوں کی تعریف کرنا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا، لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اور یہ ٹیکنیکس ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، سبحان اللہ، جب یہ ہم ریسرچز پڑھتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، یار تو نے ہمیں اسلام دیا، اتنی بڑی نعمت دی کہ ہم تو یعنی اللہ کی نے فرمایا کہ افضل عمل کیا ہے؟ سرور تدخل فی علی قلب مومن. خوشی کو جو تم مومن کے دل میں ڈالتے ہو نا، یہ بہت افضل ترین نیکی ہے. اللہ اکبر. اور مینیجرز، ایک ریسرچ کہتی ہے کہ مینیجرز ہو ریممبر ٹو سے تھینک یو ٹو پیپل ہو ورک فار دیم، دے فائنڈ بیٹر امپلائیز، دے آر مور موٹیویٹیڈ اینڈ دے آر مور ہارڈ ورکرز. جو مینیجرز اپنے لوگوں کو، امپلائیز کو زیادہ تھینک یو اور زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آئی ایم سو تھینک فل ٹو ہیو یو ان مائی ٹیم، اس طرح کی مختلف چیزیں کہتے ہیں، ان کے امپلائیز ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں اور زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں لائف میں، اپنے کام میں. بھری ہوئی ریسرچز اسٹڈیز آلسو شو کہ جو لوگ گریٹفل ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، اپنی لائف میں پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے کیریئرز اچھے ہوتے ہیں، ان کے ریلیشن شپس اچھے ہوتے ہیں، وہ ہیلدی ہوتے ہیں، وہ اپنی یعنی پرسنالٹی ان کی بہتر ہوتی ہے. اینڈ دیر آر ہنڈریڈز آف مور بینیفٹس ٹو اٹ، کہ وہ لوگ جو گریٹفل ہوتے ہیں وہ کتنی ہی بہترین لائف گزارتے ہیں. ایک تو ابھی آپ دیکھیں لسٹ 5 بلیسنگز جن کا آپ نے بہت کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا لائف میں، بہت کم. وہ 5 نعمتیں لکھیں جو آپ کے ذہن میں کہیں دور ذہن کے حصے میں ہوں، اور جن میں آپ کا نا جن بلیسنگز کا آپ نے اللہ کا بہت کم شکر ادا کیا. وہ نعمتیں جو ہم آبزرو ہی نہیں کرتے، جو ہم نوٹس میں نہیں لاتے، یا جو ہر کسی کے پاس ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں لکھیں. اینڈ یو ول سی کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا جن کو ہم نے کبھی ریئلائز نہیں کیا، جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. میں آپ کو ایک اور ایکٹیویٹی دیتا ہوں. اگلے 3 دن میں آپ نے 300 بلیسنگز لکھنی ہے. آپ نے کسی بھی اپنے موبائل پہ لکھ لیں، آپ کسی جرنل پہ لکھ لیں، آپ کہیں بھی لکھ لیں. 300 بلیسنگز لکھنی ہے آپ نے جو آبویس نہیں ہیں.
ایک تو ہے نا کہ میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس صحت ہے, کوشش کریں وہ لکھیں جو آپ نے آج تک سوچا نہیں ہے ان کے بارے میں. اگر آپ کو 300 زیادہ لگ رہی ہیں تو میں آپ کو ایک آیت بتانا چاہتا ہوں قرآن کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو نا, تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو. یعنی کہ روزانہ بھی تم 100 بلیسنگز لکھو اور تمہاری زندگی کوئی 70-80 سال کی ہو یا 1000 سال کی بھی ہو, لا تحصوها, تم کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے جو اللہ نے تمہیں بلیسنگز دی ہیں. اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ان اللہ لغفور رحیم, اللہ تعالیٰ بے شک بہت بہت زیادہ غفور الرحیم ہے. کیوں کہا یہاں پہ کہ اللہ نے تمہیں بلیسنگز جو دی ہیں, اللہ نے تو تمہیں اتنے انعامات اور نعمتیں کی ہیں, مگر تم نے جو رسپانس دی ہے نا اللہ تعالیٰ کو, اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم نہ ہوتے نا تو تمہارا وہ حال ہونا تھا کہ کوئی جانور اور کوئی انسان سمجھ پہ نہ بچتا. لیکن چونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہے ہیں اور معاف کر رہے ہیں کہ میرے بندے کبھی تو میرے پاس لوٹ کے آئیں گے. تو جب بھی زندگی میں کوئی بلیسنگ ملے کیا کریں, گریٹفل, گریٹیٹیوڈ. اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے, سجدہ شاکرن, وہ سجدہ کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, یا اللہ تیرا شکر ہے جس کی وجہ سے تمام نعمتیں اپنی کمپلیشن تک پہنچتی ہیں. کبھی ہم نے شکر کیا اپنے آئی بروز کا, کبھی ہم نے شکر کیا اپنی آئی لیشز کا. ایک شخص تھا جس کا ایکسیڈنٹ پہ نا اس کی جو آئی لیٹس تھیں وہ کٹ گئیں اور ڈاکٹر نے آپریشن کر کے اس کو یعنی ٹھیک کر دیا, اسٹیچز وغیرہ لگا دیے. اب اس کے پاس اس کے ایک آنکھ پہ آئی لیشز نہیں تھیں, آئی لیڈز نہیں تھیں. وہ کیا کرتا تھا سبحان اللہ کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ہی کوڈنٹ بلنک ہز آئیز. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آئیز بلنک ہوتی ہیں تو جو اس کا اندر سارا گند ہوتا ہے اس کو وہ ایک طرح سے جیسے وائپر ہوتا ہے نا, اسکرین پہ وائپر لگتا ہے, اس طرح سے اس کو گند صاف کرتی ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ پانی مارا کریں اور اس کو نا کچھ دیر بعد صاف کر لیا کریں, یہی طریقہ ہے بچہ ہے. تو وہ ہر 5 منٹ بعد کچھ ٹائم بعد وہ مارتا تھا پانی, اور وہ پانی مار مار کے نا اس کی جگہ بہت سینسٹیو ہو گئی اور کریکس پڑنا شروع ہو گئے یہاں پہ. لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ نے پانی مارنا ہے یہاں پہ. اور اس کو وہ پانی بہت تکلیف دینا شروع ہو گیا, جلنا شروع ہو گئی اس کی اسکن, لیکن وہ پھر بھی مارتا تھا اپنی آنکھ کو بچانے کے لیے کہ آنکھ ضائع نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ہم نے کبھی اپنی آئی لیشز شکر ادا کیا, یار تو مجھے آئی لیشز دی ہیں, کبھی کیے آج تک؟ جب نعمت چلی جاتی ہے نا پھر ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یار ہمارے پاس اتنی بڑی نعمت تھی. ایون ہم نے اپنے پیرنٹس کا اس طرح سے شکر ادا کیا ہے. دیکھیں میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بڑے اچھے لوگ, یعنی اسکالرز ہیں, کوئی جن لوگوں نے ہماری زندگی میں ہمیں انسپائر کیا, جب وہ فوت ہو جاتے ہیں نا تو لوگ ان کی ڈی پیز فیس بک پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا انسان تھا. یعنی ہم مردہ پرست قوم ہیں. جب وہ زندہ ہوتے ہیں تب ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے. جب وہ زندہ ہوتے ہیں, جب ماں باپ زندہ ہیں, تب ان کے پاس جا کے ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے. بہن بھائی کے ساتھ ٹائم, جب وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے پھر اپنے ڈی پی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر ہم مردہ پرست قوم ہیں. ہم بیسکلی نعمتوں کے جانے کے بعد ان کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ان کا احساس ہوتا ہے ہمیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. اللہ کی میں نے کہا تھا کہ انسان 2 نعمتیں بہت ضائع کرتا ہے, صحت اور فارغ وقت, کہ جب وہ چلی جاتی ہیں تو پھر انسان کا احساس ہوتا ہے اور وہ ضائع کر بیٹھتا ہے. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی سانسوں کا بھی شکر ادا کیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے جب وہ چونٹی کی آواز سنی نا, سورہ نمل میں آتا ہے, لشکر آ رہا تھا, چونٹی نے کہا کہ دوڑو دوڑو, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, کہیں ہمیں کچل نہ دیں. کیا کہتے ہیں, یہ سن کے مسکرائے, اسمائل کیا, اور ہم ہوتا ہے کہ او دیکھو اللہ نے مجھے یعنی اللہ نے تو, اللہ کا نام تو بہت دیر میں آتا ہے کہ ہمیں کیا طاقت ہے ہمارے پاس, کیا میری شہنشاہی اور حکمرانی ہے کہ میں چونٹیوں کی آواز سنتا ہے. اور پھر انسان فخر غرور میں چلا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علی, یا اللہ مجھے توفیق دے, مجھے ہمت دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں. وعلی والدی, اور جو تو نے میرے والدین پہ کی ہیں, کیونکہ ہم بہت ساری نعمتیں والدین سے انہیریٹنس میں اور وراثت میں لیتے ہیں. تو ہم کن کن چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں لائف میں؟